بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے۔ دوستوں، لندن کا موسم جس تیزی سے بدل رہا ہے اور جس تیزی سے یہاں کبھی بارش ہوتی ہے، کبھی دھوپ نکلتی ہے، کبھی رات میں سردی ہو جاتی ہے، کبھی گرمی ہو جاتی ہے، لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ لندن کے باسیوں کو اس کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے لگ بھگ 10 دن سے یہاں ایسی محفلیں سجائی جا رہی ہیں، ایسے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں ہندوستان سے، پاکستان سے، کہ انہوں نے اردو ادب کے حوالے سے جو کچھ ان کے کارنامے تھے جب انہوں نے لوگوں تک پیش کیے تو ہر محفل نے انہوں نے لوٹ لیا، اس محفل کو لوٹ لیا۔ کہیں کہیں تو یہ بھی ہوا کہ ہمیں لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھا ہم نے، کہیں یہ ہوا کہ ہم نے لوگوں کو روتے ہوئے بھی دیکھا، کہیں یہ ہوا کہ بے تحاشا داد ملی، اور کہیں یہ ہوا کہ لوگ اسپیچ لیس ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان لندن میں الحمدللہ ایسے 4 شعراء موجود ہیں جو یہاں تشریف لائے تھے UK اسلامک مشن کے ایک پروگرام میں، لیکن ہم نے کوشش کی کہ بزم سخن کی اور اسلام چینل اردو کی یہ روایت رہی ہے کہ جو بھی برطانیہ تشریف لاتا ہے ادیب، شاعر یا کوئی بھی ہمارا جو سرمایہ ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اپنے پروگرام میں ضرور بلائیں۔ آج کی محفل ہم نے یہی سوچ کر سجائی کہ گفتگو تو ہوتی رہتی ہے، بات بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن آج کیوں نہ شعر و سخن سے بات کی جائے، آج شاعری سنی جائے، آج گفتگو بھی کر لی جائے گی کبھی پھر کسی دن کسی موقع پر، لیکن آج جو سب سے اہم ضروری چیز ہے وہ ہے شاعری۔ تو میں بلا کسی تاخیر کے، کیونکہ وقت کی قلت ہے، میں اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کراتا ہوں۔ میرے دائیں طرف جو ہستی موجود ہے، آپ نے یقیناً میرے کہنے سے بہت پہلے ان کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا، بہت کچھ دیکھا ہوگا، بہت خوبصورت انہوں نے ڈرامے لکھے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر ڈراموں کو ایک نیا رخ اور نیا موڑ دیا تھا تو وہ ان کے ڈراموں نے دیا تھا۔ پھر جب ان کی نظمیں لوگوں نے پڑھی، جب ان کی غزلیات لوگوں نے پڑھی، جب ان کے اور بہت سے شاہکار سامنے آئے، اور جب لوگ دیکھتے چلے گئے، ابھی کل مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے عربی کے بہت سے ایسے شعراء کی تراجم بھی لکھے ہیں، فلسطین کے تراجم حوالوں سے کام کیا ہے، تو بہت بڑا ان کا کام موجود ہے، اور یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ محترم جناب امجد اسلام امجد صاحب، السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ ان کے بارے میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ خود بھی اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میرے بچوں کی مادری زبان اردو ہے، میری مادری زبان پنجابی ہے، اور میں فارسی پڑھایا ہے، میں نے 35 برس فارسی پڑھائی ہے، فارسی میں اشعار کہیں، اردو میں اشعار کہیں، پنجابی میں اشعار کہیں، لیکن انہوں نے ایک بہت خوبصورت بات کہی کہ جو ہنسنا ہنسانا ہوتا ہے، رونے کو چھپانا ہوتا ہے، اور ان کی شاعری اس کی عکاس ہے۔ میرے بہت ہی محترم مہمان جناب انور مسعود صاحب، بہت شکریہ۔ دوستوں، ہم بات کر رہے تھے محبت کی۔ شاعری محبت کے حوالے سے بہت رنگ باندھتی ہے، بہت مختلف اس کی تراکیب ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا شخص آپ کے ساتھ موجود ہو جو محبت کی شاعری تو کرتا ہی ہے، لیکن عملاً اس کی شاعری سے ایسے ایسے رنگ نکل کے آتے ہیں۔ ہم نے منفرد شاعری کا لفظ بہت دفعہ کہا ہے، بہت دفعہ سنا ہے، لیکن جیسی شاعری میں نے رحمان فارس کی دیکھی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ واقعی منفرد شاعری کہلائے جانے کے حق بجانب ہیں۔ ان کو کہا جانا چاہیے کہ ان کی شاعری بالکل منفرد ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ہم ایک مشاعرے میں ان کا تعارف کرا رہا تھا، اور وہاں گفتگو نکلی ان کی کتاب عشق بخیر کے حوالے سے، جس کو میں نے کہہ دیا شب بخیر، اور پھر میں نے اس کی وضاحت کی کہ شب بخیر اس لیے کہ میری شب بخیر ان کی کتاب عشق بخیر پڑھ کر ہی ہوتی ہے۔ میرے بہت ہی محترم مہمان جناب رحمان فارس صاحب، بہت شکریہ سر، تھینک یو۔ ابھی محبت کی بات ہوئی، جہاں محبت ہو وہاں مزاحمت بھی ہوتی ہے، اور ہم نے مزاحمتی رنگ بہت سے شعراء کا دیکھا ہے، بہت سے ایسے احباب نظر آئے ہیں، بہت سے ایسے شعراء نظر آئے ہیں، حبیب جالب، فیض، اور بہت سے نام تھے جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں ایسی خوبصورت شاعری کی کہ وہ واقعی ایک مزاحمتی شاعری کے علمبردار بن گئے۔ لیکن آج کے دور میں ہندوستان میں بیٹھ کر مزاحمتی شاعری کرنا، مزاحمت پر شعر کہنا اور اس حوالے سے بات کرنا، کہ کسی کا اگر جگرا ہو سکتا ہے تو وہ عمران پرتاپ گڑھی کا ہی ہو سکتا ہے۔ ان کے خود کے جو اشعار مجھے آج انہوں نے ایک بہت خوبصورت ایک مطلع سنایا، اور میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ میں گرا اور نہ میرے گنبد و مینار گرے، میں گرا اور نہ میرے گنبد و مینار گرے، مجھ کو کچھ لوگ گرانے میں کئی بار گرے، میں گرا اور نہ میرے گنبد و مینار گرے، مجھ کو کچھ لوگ گرانے میں کئی بار۔ میرے ہندوستان سے ہماری خصوصی دعوت پہ تشریف لائے ہیں جناب عمران پرتاپ گڑھی صاحب، السلام علیکم۔ شکریہ، وعلیکم السلام۔
آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہماری اس محفل میں شریک ہیں، اور آج ہم بہت اچھے اچھے اشعار آپ سب سے، جیسے کہ پچھلے ایک ہفتے سے ہم ماشاءاللہ سن رہے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی سنیں گے۔ دوستوں، آج بزم سخن نے تھوڑی سی اپنا مزاج تھوڑا سا بدلا ہے، اور وہ مزاج یہ بدلا ہے کہ ہم نے کوشش کی کہ ایسے احباب کو بھی اس محفل میں ایز اے سامع بلایا جائے، سامع کی حیثیت سے یہاں ان کو بلایا جائے، تاکہ وہ بھی ہماری اس محفل سے لطف اندوز ہو سکیں۔ حالانکہ وہ خود اپنے آپ میں ماشاءاللہ بہت بڑی ہستیاں ہیں۔ ہمارے درمیان دردانہ انصاری صاحبہ موجود ہیں، OBE ہیں، آپ ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، بہت بڑا ان کا کام موجود ہے BBC کے حوالے سے بھی، اور جو آج کل یہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی بہت کام کر رہی ہیں۔ شعر و ادب کا تو خیر ان کا خاندانی کام ہے، شعر و ادب پہ کام کرنا ماشاءاللہ بہت اچھا۔ آپ کو بہت شکریہ، آپ تشریف لائی ہیں۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں میرے اور آپ کے سب کے بزم سخن کے استاد محترم جناب پروفیسر عقیل دانش صاحب آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ ایک اور بڑی ہستی جن سے ملنے کے لیے لوگ سوچا کرتے تھے کہ کاش ان سے ملاقات ہو جائے۔ میں نے خود دردانہ صاحبہ کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہماری ان سے ملاقات ہوئی، اور آج اس لائیو شو میں ہمارے درمیان موجود ہیں ہندوستان کے بہت بڑے فلم رائٹر جناب جاوید صدیقی صاحب۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ اس محفل میں تشریف لائیں۔ آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ بھی یہاں موجود ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تو محفل کا یہ رنگ ہے، اس رنگ کو ہم کوشش کریں گے۔ میری تو ویسے ہی اتنے بڑے بڑے لوگوں کے درمیان جو ہے وہ حالت عجیب ہو جاتی ہے، یہ میں ان کے اشعار سنوں کہ داد دوں، وہ مجھے انور صاحب کہنے لگے کہ سہیل تم گاڑی چلاؤ، داد قضا کر دو، بعد میں دے دینا۔ تو میں نے کہا کہ ایک محفل ایسی کر لی جائے کہ جس میں داد بھی ہو اور بات بھی ہو۔ تو اگر اجازت ہو انور امجد صاحب، تو پروگرام کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ملا جلا سا رجحان رہے گا یہاں، ہم شاعری میں محبت بھی سنیں گے، ہم مزاحمت بھی سنیں گے، اور بزرگی اور عقیدت تو ہم سنیں گے انشاءاللہ۔ تو میں کوشش یہ کروں گا کہ اپنے جتنے بھی احباب کو بلاؤں، آپ تمام، کیونکہ ہم ہی لوگ ہیں یہاں اسٹوڈیو میں، اور ہمارے ہزاروں جو ہے ناظرین اس وقت اس پروگرام کو، لاکھوں لوگ دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں، تو میں ان سے بھی چاہوں گا کہ آپ ہمیں چاہیں تو ہمیں اپنا ضرور پیغام دے سکتے ہیں ہماری لائنز پر۔ اگر کوئی فرمائش کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ ہمیں ریکارڈ کروا سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ اپنے مہمانوں سے درخواست کریں کہ وہ ضرور پیش کریں۔ تو مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں۔ میں 2 شعر پڑھوں گا اور پھر اپنے مہمان کو دعوت کلام دوں گا کہ آپ کی آنکھیں اگر شعر سنانے لگ جائیں، آپ کی آنکھیں اگر شعر سنانے لگ جائیں، ہم جو غزلیں لیے پھرتے ہیں ٹھکانے لگ جائیں، ہم جو غزلیں لیے پھرتے ہیں ٹھکانے لگ جائیں، اور جب اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا، جب اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا، تب میں بھی گاؤں چھوڑ کے لاہور آ گیا۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں، اور میں درخواست کروں گا جناب رحمان فارس صاحب سے کہ اپنا کلام پیش کریں۔ بہت شکریہ سہیل بھائی، بہت شکریہ اس قدر فیاضانہ اور سخاوت بھرے تعارف کے لیے، جس میں آپ نے بہت بڑے بڑے ایڈجیکٹیوز یوز کیے۔ تو دوسری بات یہ، شروع کرنے سے پہلے اسلام ٹیلی ویژن چینل کی تمام تر مینجمنٹ کا میں شکر گزار ہوں کہ مجھے موقع دیا۔ اب وقت کی چونکہ قلت ہے تو اس کے پیش نظر میں فوری طور پر شاعری پر آتا ہوں صاحب صدر کی اجازت سے۔ جی۔ صدائیں دیتے ہوئے اور خاک اڑاتے ہوئے، واہ واہ واہ، صدائیں دیتے ہوئے اور خاک اڑاتے ہوئے، میں اپنے آپ سے گزرا ہوں تجھ تک آتے ہوئے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ صدائیں دیتے ہوئے اور خاک اڑاتے ہوئے، میں اپنے آپ سے گزرا ہوں تجھ تک آتے ہوئے، پھر اس کے بعد زمانے نے مجھ کو رون دیا، پھر اس کے بعد زمانے نے مجھ کو رون دیا، میں گر پڑا تھا کسی اور کو اٹھاتے ہوئے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ پھر اس کے بعد زمانے نے مجھ کو رون دیا، میں گر پڑا تھا کسی اور کو اٹھاتے ہوئے۔ کیا بات ہے، میں گر پڑا تھا کسی اور کو اٹھاتے ہوئے، اور کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی۔ واہ، ایسے ختم، کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے واہ ہوئے۔ واہ واہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، کیا کہنے ہیں۔ کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے۔ ایک اور غزل کے 3 شعر کہ جب خزاں آئے تو پتے نہ ثمر بچتا ہے، واہ واہ، جب خزاں آئے تو پتے نہ ثمر بچتا ہے، واہ خالی جھولی لیے ویران شجر بچتا ہے، واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ خالی جھولی لیے ویران شجر بچتا ہے، اور نکتہ چین
शौक से दिन रात मेरे ऐब निकाल। वाह वाह वाह, नुक्ता चीं क्या मिसरा है जनाब, वाह वाह। नुक्ता चीं शौक से मेरे दिन रात मेरे ऐब निकाल, क्योंकि जब ऐब निकल जाए हुनर बचता है। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। हारिस भाई फिर पढ़िएगा। नुक्ता चीं शौक से दिन रात मेरे ऐब निकाल, क्योंकि जब ऐब निकल जाए हुनर बचता है। वाह, बहुत शुक्रिया। क्योंकि जब ऐब निकल जाए हुनर बचता है, और इश्क वो इल्म रियाजी है कि जिसमें फारिस। आहा, इश्क वो इल्म रियाजी है कि जिसमें फारिस, दो से जब एक निकालें तो सिफर बचता है। वाह 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 वाह। इश्क वो इल्म रियाजी है कि जिसमें फारिस, हाँ, दो से जब एक निकालें तो सिफर बचता है। वाह। बल्कि कल तो ये बात हो रही थी कि कुछ भी नहीं बचता, आप कह रहे थे कुछ भी नहीं बचता। सिफर भी नहीं बचता है। जी दो तीन शेर और जी, सुनिएगा इंशाअल्लाह। कि नक्शो नमूदो नाम को आहा, अल्लाह पे छोड़ दे। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। नक्शो नमूदो नाम को अल्लाह पे छोड़ दे, बस शेर कह दवाम को अल्लाह पे छोड़ दे। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं। नक्शो नमूदो नाम को अल्लाह पे छोड़ दे, बस शेर कह दवाम को अल्लाह पे छोड़ दे। वाह और ऐसे नहीफ शख्स की ताकत से खौफ खा। वाह, ऐसे नहीफ शख्स की ताकत से ऐसे खौफ खा। नहीफ शख्स की ताकत से खौफ खा, जो अपने इंतकाम को अल्लाह पे छोड़ दे। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। ऐसे नहीफ शख्स की ताकत से खौफ खा, जो अपने इंतकाम को अल्लाह पे छोड़ दे। जो अपने इंतकाम को अल्लाह पे छोड़ दे, और बस एक काम कर ले कि नीयत दुरुस्त रख। वाह वाह, बस एक काम कर ले कि नीयत दुरुस्त रख, बाकी हर एक काम को अल्लाह पे छोड़ दे। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। बाकी हर एक काम को अल्लाह पे छोड़ दे। वाह वाह, बस एक काम कर ले कि नीयत दुरुस्त रख, बाकी हर एक काम को अल्लाह पे छोड़ दे। वाह, आपने वो तारुफ में शेर पढ़ा था, जी तो उसमें गज़ल पेश करना चाहूँगा शाद। कि आपकी आंखें अगर शेर सुनाने लग जाएं, वाह, आपकी आंखें अगर शेर सुनाने लग जाएं, हम जो गज़लें लिए फिरते हैं ठिकाने लग जाएं। वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। वाह, आपकी आंखें अगर शेर सुनाने लग जाएं, हम जो गज़लें लिए फिरते हैं ठिकाने ठिकाने लग जाएं। वाह, हम जो गज़लें लिए फिरते हैं ठिकाने लग जाएं, और देश का हाल सुधर जाए अगर थोड़ा सा। आहा आहा, क्या देश दर्द है। का हाल सुधर जाए अगर थोड़ा सा, आहा, जितने परदेसी हैं सब लौट के जाने लग जाएं। आहा, वाह वाह वाह, क्या जितने बात है। परदेसी वाह, हैं सब लौट के जाने लग वाह, जाएं। वाह, क्या देश का हाल सुधर जाए अगर थोड़ा सा, जितने परदेसी हैं सब लौट के जाने लग जाएं। वाह, और ये शेर सुनिएगा कि इसलिए भी उन्हें सोने नहीं देती दुनिया। आहा, इसलिए इसलिए भी उन्हें सोने नहीं देती दुनिया, कहीं अंधों को कोई ख्वाब ना आने लग जाए। वाह वाह वाह, क्या बात है। फिर से पढ़िए। इसलिए भी उन्हें सोने नहीं देती दुनिया, कहीं बहुत शुक्रिया, कहीं अंधों को कोई ख्वाब ना आने लग जाए, कहीं अंधों को कोई ख्वाब ना आने लग जाए। और तो कोई नहीं मेरी वसीयत लेकिन, वाह, और तो कोई नहीं मेरी वसीयत लेकिन, एक दो पेड़ अगर मेरे सराहने लग जाएं। क्या कहने हैं भाई, क्या कहने हैं। और तो कोई नहीं मेरी वसीयत लेकिन, एक दो पेड़ अगर मेरे सराहने लग जाएं, एक दो पेड़ अगर मेरे सराहने लग जाएं। वाह, मैं इन्हें दाना खिलाता हूँ कि शायद किसी दिन, वाह, मैं इन्हें दाना खिलाता हूँ कि शायद किसी दिन ये परिंदे मुझे परवाज सिखाने लग वाह जाएं। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। मैं इन्हें दाना खिलाता हूँ कि शायद किसी दिन ये परिंदे मुझे परवाज सिखाने लग जाएं। वाह, और शेर सुनिएगा कि जो दाना आपा के, हम तही ज़र्फ़ नहीं हैं कि मोहब्बत करके, वाह, हम तही ज़र्फ़ नहीं हैं कि मोहब्बत करके,
کسی احسان کے مانند جتانے لگ جائیں. کیا کہنے, واہ واہ واہ, کیا بات ہے بھائی. ہم تہی ظرف نہیں ہیں کہ محبت کر کے واہ کسی احسان کے مانند جتانے لگ جائیں. کچھ آپ کی آنکھیں اگر شعر سنانے لگ جائیں, ہم جو غزلیں لیے پھرتے ہیں ٹھکانے لگ جائیں. بہت خوبصورت. میں چاہ رہا تھا کہ فرمائشیں بھی آ رہی ہیں کہ وہ جو آپ نے کہا تھا نا کہ جانا تو ہے نہیں والی چیز, وہ کیونکہ وہ فرمائش تھی تو میں نے کہا وہ پہلے کر دوں, پہلے کہ آپ کچھ اور سنائیں. بیٹھے ہیں چین سے کہیں جانا تو ہے نہیں. بیٹھے ہیں چین سے کہیں جانا تو ہے نہیں. اس غزل پہ میرا یہ اعزاز ہے کہ ہمیشہ امجد صاحب اس غزل کی بہت حوصلہ افزائی کرتے ہیں. جی, بیٹھے ہیں چین سے کہیں جانا تو ہے نہیں, ہم بے گھروں کا کوئی ٹھکانہ تو ہے نہیں. ہم بے گھروں کا کوئی ٹھکانہ تو ہے نہیں, تم بھی ہو بیتے وقت کے مانند ہو بہو. تم بھی ہو بیتے وقت کے مانند ہو بہو, تم نے بھی یاد آنا ہے, آنا تو ہے نہیں. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. واہ تم بھی ہو, واہ واہ, بہت شکریہ. تم بھی ہو بیتے وقت کے مانند ہو بہو, تم نے بھی یاد آنا ہے, آنا تو ہے نہیں. اور اس کا ایک اینٹی تھیسس اسی غزل میں موجود ہے کہ کوشش کریں تو لوٹ ہی آئے گا ایک دن. کوشش کریں تو لوٹ ہی آئے گا ایک دن, وہ آدمی ہے گزرا زمانہ تو ہے نہیں. کوشش کریں تو لوٹ ہی آئے گا ایک دن, وہ آدمی ہے گزرا زمانہ تو ہے نہیں. اور وہ جو ہمیں عزیز ہے کیسا ہے کون ہے, وہ جو ہمیں عزیز ہے کیسا ہے کون ہے, کیوں پوچھتے ہو ہم نے بتانا تو ہے نہیں. کیوں پوچھتے ہو ہم نے بتانا تو ہے نہیں. وہ جو ہمیں عزیز ہے کیسا ہے کون ہے, کیوں پوچھتے ہو ہم نے بتانا تو ہے نہیں. اور دنیا ہم اہل عشق پہ کیوں پھینکتی ہے جال, دنیا ہم اہل عشق پہ کیوں پھینکتی ہے جال, ہم نے تیرے فریب میں آنا تو ہے نہیں. ہم نے تیرے فریب میں آنا تو ہے نہیں. اور مقطع ہے کہ وہ عشق تو کرے گا مگر دیکھ بھال کے, وہ عشق تو کرے گا, سہیل بھائی آپ کے نام ہے, مگر دیکھ بھال کے. وہ عشق تو کرے گا مگر دیکھ بھال کے, فارس وہ تیرے جیسا دیوانہ تو ہے نہیں. فارس وہ تیرے جیسا دیوانہ تو ہے نہیں. وہ اتنی خوبصورت انہوں نے بات کہی ہے, تو وہ اب عشق نہیں کرے گا, اب توبہ کرے گا. اچھا اس پہ میں دو شعر سنا دیتا ہوں توبہ پہ, کہ عشق ٹوٹا تو استخارہ کیا, عشق ٹوٹا تو استخارہ کیا, اور پھر عشق ہی دوبارہ کیا. توبہ کرنے والے نہیں ہیں. اگلا بھی شعر سنو. عشق ٹوٹا تو استخارہ کیا, اور پھر عشق ہی دوبارہ کیا, اور میں تو محفل سے اٹھنے والا تھا, میں تو محفل سے اٹھنے والا تھا, پھر کسی آنکھ نے اشارہ کیا. واہ واہ واہ, بہت شکریہ. رحمان فارس صاحب کی بہت خوبصورت شاعری چل رہی ہے. جی, پھر کسی آنکھ نے, میں تو محفل سے اٹھنے والا تھا, پھر کسی آنکھ نے اشارہ کیا. تو ہم محفل سے اٹھنے والے بالکل نہیں ہیں, ہم بیٹھے ہوئے ہمارے آنکھ کے اشارے دیکھتے رہیے. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ ناظرین. وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا. محفل سجی ہے یہاں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ لندن میں اس وقت بہار آئی ہوئی ہے, کتنے خوبصورت شعراء یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں. میں صرف ایک شعر پڑھوں گا اور پھر میں اپنے اگلے مہمان کو دعوت دوں گا. انہوں نے کہا کہ مجھے ہر ظلم کے آگے تمہاری ڈھال بننا ہے, مجھے ہر ظلم کے آگے تمہاری ڈھال بننا ہے, مجھے غالب نہیں بننا, مجھے اقبال بننا ہے. اور یہ واقعی آج کے دور کے اقبال ہیں. میں ان سے درخواست کروں گا کہ اپنا خوبصورت کلام پیش کریں, جو سن کر کبھی کبھی آدمی کے آنسو نکل پڑتے ہیں. میں درخواست کروں گا ہمارے یہاں ہندوستان سے تشریف لائیں جناب عمران پرتاپ گڑھی صاحب. جی صدر صاحب سے اجازت چاہتا ہوں.
4 مصرے پڑھتا ہوں، ترجمے میں کچھ سنانے کی کوشش کرتا ہوں، تھوڑا سا الگ۔ برطانیہ میں فیس بک لائیو کے ذریعے جو لوگ سن رہے ہیں یا پھر باقی جو بھی سامعین اسے سن رہے ہیں آن ایئر، سب کے نام، چونکہ زیادہ تر پردیسی ہیں اس میں، ان کے نام یہ 4 مصرے پڑھتا ہوں۔ تمہیں مدہوش جو کر دے وہ جادو ساتھ لایا ہوں، تمہیں مدہوش جو کر دے وہ جادو ساتھ لایا ہوں، تمہارے چاہنے والوں کے آنسو ساتھ لایا ہوں، تمہارے چاہنے والوں کے آنسو ساتھ لایا ہوں، میرے پردیسیوں سوغات دینے کے لیے تم کو میں ہندوستان کی مٹی کی خوشبو ساتھ لایا ہوں، میں ہندوستان کی مٹی کی خوشبو ساتھ لایا ہوں۔ بہت شکریہ۔ ایک مطلع اور 2-3 شعر سناتا ہوں، پھر ایک نظم جس کا حکم ہے آپ کا وہ انشاءاللہ وہ سناؤں گا، لیکن ایک مطلع 2 شعر۔ بہت خوبصورت محفل ہے، بہت بڑے ہمارے یہاں پہ بیٹھے ہیں امجد صاحب اور انور مسعود صاحب، ہماری ینگ جنریشن کے بہت پیارے شاعر جو ہندوستان میں بھی بہت سنے جاتے ہیں، رحمان صاحب یہاں موجود ہیں، اور آپ کی خوبصورت نظامت یا یوں کہوں کہ آپ کے اینکرنگ میں بہت خوبصورت یہ پروگرام ہے اور بہت اچھا پلیٹ فارم ہے۔ ہم شاعر جو کام کر رہے ہیں اپنے اپنے حوالے سے، اپنے اپنے ہنر سے، اسے سلیقے سے کہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک مطلب 2 شعر سنیں کہ میں مر کے جینا سکھا رہا ہوں، میں جی کے مرنا سکھا رہا ہوں، میں مر کے جینا سکھا رہا ہوں، میں جی کے مرنا سکھا رہا ہوں، میں تیز طوفان میں زندگی کو تلاش کرنا سکھا رہا ہوں، میں تیز طوفان میں زندگی کو تلاش کرنا سکھا رہا ہوں، سمندروں سے یہ کوئی کہہ دے غرور کو رکھ دے ساحلوں پر، سمندروں سے یہ کوئی کہہ دے غرور کو رکھ دے ساحلوں پر، میں ان تھپیڑوں میں اپنی کشتی کو پار اترنا سکھا رہا ہوں، میں ان تھپیڑوں میں اپنی کشتی کو پار اترنا سکھا رہا ہوں۔ اور حسن کو لے کے الگ الگ طریقے سے الگ الگ بات کہی گئی۔ ایک شعر پڑھتا ہوں الگ سا کچھ۔ نظر میں ہو آگ ولولوں کی تو ہر ادا میں ہو ایک تیور، نظر میں ہو آگ ولولوں کی تو ہر ادا میں ہو ایک تیور، میں حسن والوں کو ایک نئے طور سے سنورنا سکھا رہا ہوں، میں حسن والوں کو ایک نئے طور سے سنورنا سکھا رہا ہوں۔ اور پوری دنیا، صرف الگ الگ ملک نہیں، پوری دنیا کا جو ایک میں جو نفرتوں کا ابھار ہے اس میں ایک شعر یہ نکل کے آتا ہے۔
दुआएं अपने बड़ों से मांगता हूँ कि ये जुल्म की ये सितम की बारिश है और सहमे हुए ये दिल हैं। हम अदीबों की जिम्मेदारी, ये हुस्न ये जुल्म की ये सितम की बारिश है और सहमे हुए ये दिल हैं। इन्हें मैं हिम्मत के चिकने रास्तों पे पाँव धरना सिखा रहा हूँ। इन्हें मैं हिम्मत के चिकने रास्तों पे पाँव धरना सिखा रहा हूँ। मैं एक शायर जो बेबसों के लिए ज़माने से लड़ रहा हूँ। मैं एक शायर जो बेबसों के लिए ज़माने से लड़ रहा हूँ। मैं एक तिनका हूँ डूबतों का, उन्हें उभरना सिखा रहा हूँ। मैं एक तिनका हूँ डूबतों का, उन्हें उभरना सिखा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी नज़्म सुनाता हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज इस प्रोग्राम में सरहदें गायब हैं और दोनों मुल्कों के लोग, ऐसे ज़िम्मेदार लोग बैठे हैं जो मोहब्बत और अमन के सफ़ीर हैं और उसका पैगाम लेकर के दुनिया तक पहुंच रहे हैं। एक नज़्म पढ़ता हूँ। पड़ोसी मुल्क से हबीब जालिब साहब को बहुत पसंद करता हूँ मैं। उनकी ज़मीन में एक नज़्म आपको सुनाता हूँ। और पहली बार उन्हें मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जब बच्चों को गाते हुए सुना, ये नज़्म तब जहन में आया कि नहीं, इस पे कुछ कहना चाहिए। तो एक नज़्म सुनाता हूँ। अक्सर हमसे सवाल पूछा जाता है कि आप डरते क्यों नहीं, ऐसी शायरी पढ़ते हैं तो डरते क्यों नहीं सिस्टम से। एक नज़्म सुनिएगा। सच बात की पैरोकारी है, 100 झूठ पे एक सच भारी है। सच बात की पैरोकारी है, 100 झूठ पे एक सच भारी है। हर दौर में सच के साथ रहे, शायर की जिम्मेदारी है। शायर की जिम्मेदारी है। मैं आग से लड़ने निकला हूँ, अंगारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ, एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना। एहसास की शिद्दत मध्यम है, लफ्ज़ों में खुशी ना मातम है। एहसास की शिद्दत मध्यम है, लफ्ज़ों में खुशी ना मातम है। इस बात पे बस ईमान रखो, हर जुल्म की उम्र बहुत कम है। हर जुल्म की उम्र बहुत कम है। मैं सूरज हूँ, तुम सूरज हो, मैं सूरज हूँ और सूरज को अंधियारों से क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना। दुनिया भर के जितने जालिम हैं, बड़े यकीन के साथ ये बंद पढ़ता हूँ कि झूठों का नारा हारेगा, अल्लाह का मारा हारेगा। झूठों का नारा हारेगा, अल्लाह का मारा हारेगा। आमीन कहो, आमीन कहो, नमरूद दोबारा हारेगा, नमरूद दोबारा
हारे गा, जब जंग पे निकले हो तो फिर तलवारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ एक शायर को सरकारों से क्या डरना, क्या डरना। तू जुल्म कहाँ तक ढाएगा, देखें किस हद तक जाएगा। हाँ जुल्म फना होगा एक दिन, और सच का अलम लहराएगा, और सच का अलम लहराएगा। अल्लाह हमारे साथ है तो हथियारों से क्या डरना, क्या डरना, क्या डरना। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे बड़ों ने मुझे दुआएं दी, मेरे लिए सनद की तरह है, बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में सुहेल साहब का हुक्म है, मैं 3 मिनट की एक नज़्म है वो सुना देता हूँ। इस वक्त पूरी दुनिया में जिस इशू पे बात भी हो रही है और पूरी दुनिया ये दुआएं कर रही है कि वो इशू जल्दी से हमवार हो और वहाँ अमन और मोहब्बत हवाओं में फ़ज़ाओं में तारी हो। कश्मीर, मैं एक नज़्म सुनाता हूँ जो मेरी पहचान की नज़्म है। 5 साल पहले मैंने ये नज़्म कही थी, लेकिन इस वक्त बहुत मौजू है वो। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि सियासत कैसा सलूक कर रही है अवाम के साथ, और 2 मुल्कों की सियासत में एक कश्मीरियत है जो कहीं पिस रही है। मेरी दुआएं हैं कि कश्मीर मोहब्बतों से आबाद हो। इसलिए मैं कभी कभी सोचता हूँ कि वो कश्मीर अगर बोलता तो अपना दर्द शायद यूं गा पाता। मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा कि ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूँ, ना मैं जन्नत सी अब कोई तस्वीर हूँ, ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूँ, ना मैं जन्नत सी अब कोई तस्वीर हूँ। जिसको मिल कर के सदियों से लूटा गया, मैं वो उजड़ी हुई एक जागीर हूँ। हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। मेरे बच्चे बिलखते रहे भूख से, ये हुआ है सियासत की एक चूक से। रोटियां मांगने पर मिली गोलियां, रोटियां मांगने पर मिली गोलियां। चुप कराया गया उनको बंदूक से। ना कहानी हूँ ना कोई किस्सा हूँ मैं, ना कहानी हूँ ना कोई किस्सा हूँ मैं। मेरे भारत तेरा एक हिस्सा हूँ मैं। जिसको गाया नहीं जा सका आज तक, ऐसी एक टीस हूँ, ऐसी एक पीर हूँ। हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। दोस्तों आपने देखा कि ये वो क्या कहना है? ऐसी नज़्म थी कि जिसने यहाँ हर आँख को जो है वो पुरनम कर दिया। और हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला कश्मीर में जो मसाइल हैं उनको जल्द से जल्द हल करे और इनकी दुआ कबूल हो। बहुत शुक्रिया आपका, आप इस महफ़िल में हमारे लिए एक मेहमान बन के आए हिंदुस्तान से। आपने इस माहौल में और इन हालात में इस किस्म के अशार कहते हैं, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। दोस्तों अब हम अपने अगले मेहमान की तरफ बढ़ते हैं। और आप जैसा कि जानते हैं कि मैं इनका तारुफ़ क्या कराऊँ, आपने इनको हमेशा बहुत अच्छे अंदाज़ में बड़ी ख़ूबसूरत बातें करते देखा है। जो ड्रामे इनके देखे हैं, जो इनकी गज़लियात सुनी हैं, जो नज़में सुनी हैं,
میں تو صرف ان سے فرمائشیں ہی کر سکتا ہوں اور وہ میں نے پہلے کر دی خاموشی سے. تو آپ کی میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھرپور توجہ سے جو ہزاروں لاکھوں لوگ ان کو سن رہے ہیں وہ ضرور ان کو سنیں. میں درخواست کروں گا جناب امجد اسلام امجد صاحب سے. بہت محبت، بہت شکریہ. اتنے اچھے میرے ساتھی آپ نے بٹھائے، اتنی اچھی آڈینس ہے، اور ظاہر ہے کیمرے کے تھرو تو اور بھی جی بہت دنیا دیکھ رہی ہے، تو سب کو ہم سب کی طرف سے سلام ہو. یہ میں ایک تازہ نظم آپ کو تھوڑی سی سناتا ہوں، چھوٹی سی نظم ہے. دوست کیوں دوستوں کی خوشیوں میں اب وہ پہلے سے خوش نہیں ہوتے. کیا بات ہے، کیا بات دوست ہے. کیوں دوستوں کی خوشیوں میں اب وہ پہلے سے خوش نہیں ہوتے. کوئی محفل ہو یا مسافت ہو، کوئی محفل ہو یا مسافت ہو، ایک بیگانگی کا سایہ سا ہر جگہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. کوئی محفل ہو یا مسافت ہو، ایک بیگانگی کا سایہ سا ہر جگہ ساتھ ساتھ چلتا ہے. کیوں محبت کے راستوں کا دیا اپنا بجھتا ہے اور نہ جلتا. کیوں محبت کے راستوں کا دیا اپنا بجھتا ہے اور نہ جلتا ہے. کیا ہوا چاہتوں کے دریا کو کیوں وفا در بدر سی پھرتی ہے. کیا ہوا چاہتوں کے دریا کو کیوں وفا در بدر سی پھرتی ہے. روشنی سے ڈرتی ہے. روشنی سے ڈرتی ہے. کیا ہوا چاہتوں کے دریا کو کیوں وفا در بدر سی پھرتی ہے. روشنی سے ڈرتی ہے. بے کلی میں گزارتے ہیں دن، رات کو چین سے نہیں سوتے. بے کلی میں گزارتے ہیں دن، رات کو چین سے نہیں سوتے. دوست کیوں دوستوں کی خوشیوں میں اب وہ پہلے سے خوش نہیں. پہلے سے خوش نہیں. دوست کیوں دوستوں کی خوشیوں میں اب وہ پہلے سے خوش نہیں ہوتے. بہت نوازش. ایک تازہ غزل بھی. جی شاد. جاوید بھائی دیکھیے گا کہ کچھ وضاحت نہ التجا کیجئے. کچھ وضاحت نہ التجا کیجئے. سچ کہا ہے تو حوصلہ کیجئے. کچھ وضاحت نہ التجا کیجئے. سچ کہا ہے تو حوصلہ کیجئے. ہم نے مانا کہ معتبر ہے دماغ. ہم نے مانا کہ معتبر ہے دماغ. دل نہ مانے اگر تو کیا کیا. کتنی خوبصورتی اور سادگی سے کہہ گئے. ہم نے مانا، کیا بات ہے جناب. ہم نے مانا کہ معتبر ہے دماغ. دل نہ مانے اگر تو کیا کیجئے. واہ. آپ بھی تو یہیں پہ رہتے ہیں. آپ بھی تو یہیں پہ رہتے ہیں. خود کو بھی وقت کچھ دیا کیجئے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. آپ بھی تو یہیں پہ رہتے ہیں. خود کو بھی وقت کچھ دیا کیجئے. اور کرنا چاہیں جو شہر کی تعمیر، کرنا چاہیں جو شہر کی تعمیر، اپنے ہی گھر سے ابتدا کی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کرنا چاہیں جو شہر کی تعمیر، اپنے ہی گھر سے ابتدا کیجئے. اور دل و دیدہ میں کون مجرم ہے. دل و دیدہ میں کون مجرم ہے. آپ منصف ہیں، فیصلہ کیجئے. دل و دیدہ میں کون مجرم ہے. آپ منصف ہیں، فیصلہ کیجئے. اور شاید دیکھیے گا کہ دل نہ دنیا سے ہار مانے کبھی. دل نہ دنیا سے ہار مانے کبھی. میرے حق میں یہی دعا کیجئے. دل نہ دنیا سے ہار مانے کبھی. میرے حق میں یہی دعا کیجئے. اور آئینے ٹوٹ کر نہیں جڑتے. آئینے ٹوٹ کر نہیں جڑتے. دوستوں کو نہ یوں خفا کیجئے. کیا بات ہے، کیسی تشبیہ دی ہے بھائی. ٹوٹ کر نہیں جڑتے. آئینے ٹوٹ کر نہیں جڑتے. دوستوں کو نہ یوں خفا کیجئے. اور لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے. لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے. لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے. تبصرہ سوچ کر کیا. کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے. واہ واہ. لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے. تبصرہ سوچ کر کیا کیجئے. اور آخری شعر ہے اس کا کہ جھوٹ سے بھی
برا ہے آدھا سچ، جھوٹ سے بھی برا ہے آدھا سچ، اس سے بہتر ہے چپ رہا کیجئے۔ واہ واہ واہ، کیا کہتے ہیں؟ جھوٹ سے بھی برا ہے آدھا سچ، اس سے بہتر ہے چپ رہا کیجئے، کچھ وضاحت نہ التجا کیجئے، واہ سچ کہا ہے تو حوصلہ کیجئے، واہ واہ، بہت خوب۔ سچ کہا ہے تو حوصلہ کیجئے۔ ایک نظم میں آپ کو تھوڑی سی رومانٹک سی نظم سناتا ہوں، اس کا عنوان ہے بے وفائی کی مشکلیں۔ واہ، بے وفائی کی مشکلیں۔ جو تم نے ٹھان ہی لی ہے ہمارے دل سے نکلو گے، جو تم نے ٹھان ہی لی ہے ہمارے دل سے نکلو گے، تو اتنا جان لو پیارے سمندر سامنے ہوگا اگر ساحل سے نکلو گے، جو تم نے ٹھان ہی لی ہے ہمارے دل سے نکلو گے، تو اتنا جان لو پیارے سمندر سامنے ہوگا اگر ساحل سے نکلو گے، ستارے جن کی آنکھوں نے ہمیں ایک ساتھ دیکھا ہے گواہی دینے آئیں گے، ستارے جن کی آنکھوں نے ہمیں ایک ساتھ دیکھا ہے گواہی دینے آئیں گے، پرانے کاغذوں کی بالکونی سے بہت سے لفظ جھانکیں گے تمہیں واپس بلائیں گے، پرانے کاغذوں کی بالکونی سے بہت سے لفظ جھانکیں گے تمہیں واپس بلائیں گے، کئی وعدے فسادی قرض خواہوں کی طرح رستے میں روکیں گے، فسادی قرض خواہوں کی طرح، واہ واہ، کئی وعدے فسادی قرض خواہوں کی طرح رستے میں روکیں گے، تمہیں دامن سے پکڑیں گے تمہاری جان کھائیں گے، چھپا کر کس طرح چہرہ بھری محفل سے نکلو گے، چھپا کر کس طرح چہرہ بھری محفل سے نکلو گے، ذرا پھر سوچ لو جانا نکل تو جاؤ گے شاید مگر مشکل سے نکل تو جاؤ گے شاید مگر مشکل سے نکلو گے، چھپا کر کس طرح چہرہ بھری محفل سے نکلو گے، ذرا پھر سوچ لو جانا نکل تو جاؤ گے شاید مگر مشکل سے نکلو گے۔ سر میری فرمائش تھی جی تیرے نصیب کی بارش ہے، ہندوستان میں بہت لوگ اسے سن رہے ہیں لائیو، میں عرض کرتا ہوں آپ کے حوالے سے سنا ہے لیکن آج میں چاہ رہا ہوں کہ شاعر سے میری خواہش یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا ہمیں بریک لینا ہے، بریک کے بعد امجد صاحب سے ہم پھر یہ سنیں گے، کیونکہ امجد صاحب آپ کی غزلیات سننے کے لیے تو ایک بہت بڑا ٹائم ہمیں یہاں چاہیے ہوتا ہے، لیکن ہم چاہیں گے کہ ایک چھوٹا سا ہمیں بریک پہ جانا ہے، ہمارے ساتھ بہت سے یہاں خوبصورت مہمان بھی موجود ہیں جو اس محفل کی رونق بنے ہیں، عابد بھائی نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے ساتھ راجہ صاحب بھی آئے ہیں، سعید بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارے مہمان جو آلریڈی یہاں موجود تھے، آپ سب دیکھ رہے ہیں یہ خوبصورت محفل یہاں سجی ہوئی ہے، اور اسی لیے ہم نے سجائی ہے کہ ہم اچھے اچھے اشعار آپ تک پیش کر سکیں۔ ایک چھوٹے سے بریک پہ ہم جا رہے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے امجد بھائی سے ہم کلام کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اور اس کے بعد انور مسعود صاحب سے بھی کلام سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا۔ امجد اسلام امجد صاحب اپنا کلام پیش کر رہے تھے کہ بیچ میں وقفہ آ گیا اور کہتے ہیں وقفہ بہت ضروری ہے، تو وقفہ ہم نے لے لیا تھا، لیکن ہم درخواست کریں گے امجد صاحب سے کہ سلسلہ وہیں سے جوڑیں جہاں سے ٹوٹا تھا۔ جی امجد صاحب۔ میرے عزیز عمران نے جس غزل کے لیے کہا میں وہی آپ کو ساتھ، راجہ کلثوم صاحب کی بھی یہی فرمائش ہوتی ہے، جی جی، کہاں آ کے رکنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا اسے بھول جا، واہ واہ، کہاں آ کے رکنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا اسے بھول جا، وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا، وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا، میں تو گم تھا تیرے ہی دھیان میں، تیری آس تیرے گمان میں، واہ واہ، میں تو گم تھا تیرے ہی دھیان میں، تیری آس تیرے گمان میں، صبا کہہ گئی میرے کان میں، واہ، میرے ساتھ آ اسے بھول جا، واہ واہ، صبا کہہ گئی میرے کان میں، میرے ساتھ آ اسے بھول جا، کسی آنکھ میں نہیں اشک غم، واہ، تیرے بعد کچھ بھی نہیں ہے کم، کیا کہنے، کسی آنکھ میں نہیں اشک غم، تیرے بعد کچھ بھی نہیں ہے کم، تجھے زندگی نے بھلا دیا تو بھی مسکرا اسے بھول جا، واہ واہ واہ، تجھے زندگی نے بھلا دیا تو بھی مسکرا اسے بھول جا، وہ تیرے نصیب کی بارشیں
کسی اور چھت پہ برس گئیں، وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں، دل بے خبر میری بات سن اسے بھول جا، اسے بھول جا، واہ 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 دل بے کیا کہتے ہیں، وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئیں، دل بے خبر میری بات سن اسے بھول جا، اسے بھول جا۔ بھی جاوید بھائی نے ایک نظم کے لیے کہا ہے، اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی نظم آپ کو اور سنا دوں، اس کا عنوان ہی ہے خدا اور خلق خدا۔ واہ، یہ خلق خدا جو بکھرے ہوئے بے نام و نشاں پتوں کی طرح آہا، بے چین ہوا کے رستے میں گھبرائی ہوئی سی پھرتی ہے۔ واہ 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 کیا بات ہے، کیا یہ خلق خدا جو بکھرے ہوئے بے نام و نشاں پتوں کی طرح بے چین ہوا کے رستے میں گھبرائی ہوئی سی پھرتی ہے، واہ ٹھکرائی ہوئی سی پھرتی ہے۔ واہ، اے اہل حشم، اے اہل جفا، یہ طبل و علم، یہ تاج و کلاه و تخت شہی، واہ، اس وقت تمہارے ساتھ سہی۔ آہا، اے اہل حشم، اے اہل جفا، یہ طبل و علم، یہ تاج و کلاه و تخت شہی، اس وقت تمہارے ساتھ سہی۔ تاریخ مگر یہ کہتی ہے آہا، اس خلق خدا کے ملبے سے ایک گونج کہیں سے اٹھتی ہے۔ آہا، تاریخ مگر یہ کہتی ہے اس خلق خدا کے ملبے سے ایک گونج کہیں سے اٹھتی ہے، یہ دھرتی کروٹ لیتی ہے اور منظر بدلے جاتے ہیں۔ واہ 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 کیا بات ہے، پورے انقلاب کی کہانی پیش کر دی۔ تاریخ مگر یہ کہتی ہے اس خلق خدا کے ملبے سے ایک گونج کہیں سے اٹھتی ہے، یہ دھرتی کروٹ لیتی ہے اور منظر بدلے جاتے ہیں، یہ طبل و علم، یہ تخت شہی، آہا، سب خلق خدا کے ملبے کا ایک حصہ بنتے جاتے ہیں۔ واہ واہ کیا بات ہے، یہ طبل و علم، یہ کیا بات تخت ہے۔ شہی، سب خلق خدا کے ملبے کا ایک حصہ بنتے جاتے ہیں۔ آخری 3 لائنیں ہیں اس کی کہ ہر راج محل کے پہلو میں ایک رستہ ایسا ہوتا ہے، واہ، ہر راج محل کے پہلو میں ایک رستہ ایسا ہوتا ہے، مقتل کی طرف جو کھلتا ہے اور بن بتلائے آتا ہے۔ واہ 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 ہر راج محل کے پہلو میں ایک رستہ ایسا ہوتا ہے، مقتل کی طرف جو کھلتا ہے اور بن بتلائے آتا ہے، تختوں کو خالی کرتا ہے اور قبریں بھرتا جاتا ہے۔ واہ 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 کیا واہ واہ تختوں کو خالی کہانی کرتا ہے، ہے واہ واہ واہ، اور قبریں بھرتا جاتا ہے۔ آخر میں جاوید بھائی میرے بہت محترم ہیں، انہوں نے فرمائش کی، جی۔ وہ میں نظم آپ کو سناتا ہوں۔ لکھی تو میں نے اپنے بیٹے کے لیے ہے، لیکن جیسا میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ ہماری نئی نسل کے، ہماری بیٹیاں بیٹے جو آج کا نیا زمانہ فیس کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے یہ نظم ہے۔ جی ارشاد، علی ذیشان کے لیے ایک نظم کہ میرے بیٹے نے آنکھیں ایک نئی دنیا میں کھولی ہیں، واہ، میرے بیٹے نے آنکھیں ایک نئی دنیا میں کھولی ہیں، اسے وہ خواب کیسے دوں جنہیں تعبیر کرنے میں میری یہ عمر گزری ہے۔ آہا، میرے بیٹے نے آنکھیں ایک نئی دنیا میں کھولی ہیں، اسے وہ خواب کیسے دوں جنہیں تعبیر کرنے میں میری یہ عمر گزری ہے، میری تعظیم کی خاطر وہ ان کو لے تو لے شاید، واہ، میری تعظیم کی خاطر وہ ان کو لے تو لے شاید، مگر جو زندگی اس کو ملی ہے اس کے دامن میں ہمارے عہد کی قدریں تو کیا یادیں بھی کم کم ہیں۔ واہ واہ، مگر جو زندگی اس کو ملی ہے اس کے دامن میں ہمارے عہد کی قدریں تو کیا یادیں بھی کم کم ہیں، انوکھے پھول ہیں اس کے، نرالے اس کے موسم ہیں، خود اپنی ذات کی مستی میں بہنا چاہتا ہے وہ، نئی دنیا نئے منظر میں رہنا چاہتا ہے وہ، نئی دنیا نئے منظر میں رہنا چاہتا ہے وہ، سمجھ میں کچھ نہیں آتا اسے کیسے بتاؤں میں، سمجھ میں کچھ نہیں آتا اسے کیسے بتاؤں میں، ازل سے آج تک جتنے محبت کرنے والے ہیں سبھی کی کہانی ہے، نئی لگتی تو ہے لیکن حقیقت میں پرانی ہے، نئی لگتی تو ہے لیکن حقیقت میں پرانی ہے، اسے کیسے بتاؤں میں کہ میرے باپ کی باتیں مجھے بھی ایک ایسے وقت کا احوال لگتی تھیں جو ایک بھولا فسانہ تھا، میں اس کی جیب کے متروک سکوں کو کہاں رکھتا کہ یہ میرا زمانہ تھا، واہ واہ واہ، میں اس کی جیب کے متروک سکوں کو کہاں رکھتا کہ یہ میرا زمانہ تھا، نئے بازار تھے میرے کرنسی اور تھی میری، نئے بازار تھے میرے کرنسی اور تھی میری، وہ بستی اور تھی میری، مگر پھر یہ کھلا مجھ پر
नया कुछ भी नहीं शायद, आहा मगर फिर ये खुला मुझ पर नया कुछ भी नहीं शायद, अज़ल से एक मंजर है फ़कत आंखें बदलती, क्या बात है, मगर अज़ल फिर से ये एक खुला मंजर मुझ है, पर फ़कत नया आंखें कुछ भी बदलती नहीं शायद, अज़ल से एक मंजर है फ़कत आंखें बदलती हैं, मेरी नज़रों का धोखा था कि ये चीज़ें बदलती हैं। आखिरी बंद है इसका, उसे कैसे बताऊं मैं कि ये इरफान का लम्हा अभी उस तक नहीं पहुंचा। वाह वाह वाह, उसे कैसे बताऊं मैं कि ये इरफान का लम्हा अभी उस तक नहीं पहुंचा, मगर जिस वक्त पहुंचेगा उसे भी अपने बेटे को यही किस्सा सुनाने में यही दुश्वारियां होंगी। क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, कि ये इरफान का लम्हा अभी उस तक नहीं पहुंचा, वाह वाह वाह, मगर जिस वक्त पहुंचेगा उसे भी अपने बेटे को यही किस्सा सुनाने में यही दुश्वारियां होंगी कि वो भी तो कुछ अपनी बात कहना चाहता होगा, नई दुनिया नए मंजर में रहना चाहता होगा और अपनी ज़ात की मस्ती में बहना चाहता होगा। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अमजद इस्लाम अमजद साहब की इस खूबसूरत नज़्म के बाद जिसमें इन्होंने पूरी हकीकत बयान की, इनकलाब बयान किया इससे पहले वाली नज़्म में, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत खूबसूरत आपने अक्कासी की। अब मैं एक शेर पढ़ूँगा और फिर दावत कलाम दूँगा कि अनवर की सरे बज़्म सुखन आई है बारी, अनवर की सरे बज़्म सुखन आई है बारी, क्या जानिए ये शख्स हंसा दे कि रुला दे। तो अनवर मसूद साहब, आप निज़ामत दर निज़ामत के मरहले से गुजर रहे हैं, सॉरी सदारत, वो मैं गुजर रहा हूँ। जी अनवर, असल में मेरा एक इंटरव्यू लिया था नईम बुखारी साहब ने, उन्होंने मुझसे पूछा कि मिजाह क्या है, मैंने कहा इसमें एक और नुक्ता डाल लो, ये मिजाज है। हाँ, क्या बात है। तो मेरे मिजाज की जो मिजाज के कई रुख हो सकते हैं और मेरे मिजाज का जो मिजाज या रुख है उसकी कुछ तजल्लियाँ, कुछ झलकियाँ मैं आपको पेश कर सकता हूँ। हाँ जी, वक्त एक ऐसा मसला है जिस पर फलसफियों ने भी बहुत गौर किया है, साइंसदानों ने भी किया है, सूफियों ने भी बहुत गौर किया कि वक्त क्या। मैं तो एक लेमैन हूँ, इतना जानता हूँ कि वक्त वो चीज़ है जो कलाइयों से चूड़ियाँ ले जाता है और झुर्रियाँ दे जाता है। वाह वाह वाह, क्या क्या बर्पा किए वो दौरे ज़माने तगय्युरात, बर्पा किए वो दौरे ज़माने तगय्युरात, गाड़ी नई थी जिसका खटारा बना दिया, छोड़ा नहीं किसी को भी अलगार वक्त ने, आखिर खजूर को भी छुआरा बना दिया। क्या कहने आखिर खजूर को भी छुआरा बना दिया, खजूर को भी छुआरा बना आखिर बड़ा खूबसूरत लाया जी। एक साहब ने मुझे गज़ल भेजी कि इसे ठीक कर दो, है जी, तो मैंने उन्हें जवाबन ये कहा कैसी ये गज़ल आपने भेजी है कि जिस पर हंस भी नहीं सकता हूँ, जो मैं रो नहीं सकता, यूं बहर से खारिज है कि खुशकी पे पड़िया, यूं बहर से खारिज है कि खुशकी पे पड़ी है, शेरों में वो सकता है कि कुछ हो नहीं सकता। गारा बना रहा था जो मजदूर राह में, पूछो ना बेतकल्लुफी उस मेहरबान की, नाली का उसमें आबे नजिस भी मिला गया, मिट्टी पलीद कर गया मालिक मकान की। मिट्टी पलीद कर गया। क्या बात है, शुक्रिया। गोया कम कम है दीद का इम्कान, गोया कम कम है दीद का इम्कान, आरज़ू की कली नहीं खिलती, गरचे नज़दीक है गली तेरी, पर मुझे पार्किंग नहीं मिला, पर मुझे शेर आप फिर पढ़िए। गरचे नज़दीक है, हाँ
گویا کم کم حدید کا امکان آرزو کی کلی نہیں کھلتی، گرچہ نزدیک ہے گلی تیری پر ہمیں پارکنگ نہیں ملتی، روک دیتے ہیں اچانک میرے حالات مجھے، روک دیتے ہیں اچانک میرے حالات مجھے، میری خواہش کبھی پوری بھی، میری خواہش کبھی ہوتی بھی ہے پوری کوئی، خودکشی کرنے کا جس روز تہیا کر لوں کام پڑ جاتا ہے اس روز، کیا کہتے ہیں، خودکشی کرنے کا، خودکشی روک دیتے ہیں اچانک میرے حالات مجھے، میری خواہش کبھی ہوتی بھی ہے پوری کوئی، خودکشی کرنے کا جب جس روز تہیا کر لوں کام پڑ جاتا ہے اس روز ضروری کوئی۔ ایک بہت معزز خاتون ہے اور ایک معزز مرد سے بات کر رہی ہے، میں نے وہ گفتگو ذرا سن لیا ہے، تو اس کے بارے میں وہ کہہ رہی ہے لوگ تو رہتے ہیں ہر لمحے ٹوہ میں ایسی باتوں کی، لوگ تو رہتے ہیں ہر لمحے ٹوہ میں ایسی باتوں کی، پیار محبت کے ہیں دشمن دل کے ایسے کالے ہیں، دیکھیے کچھ محتاط ہی رہیے اس جاسوس زمانے سے، میں بھی بچوں والی ہوں اور آپ بھی بچوں والے ہیں، دیکھیے کچھ محتاط ہی رہیے اس جاسوس زمانے سے، میں بھی، امریکہ سے جو روشنی آتی رہی پہ ہم، امریکہ سے جو روشنی آتی رہی پہ ہم اس پہ دل و جان سے فدا ہوتے رہے ہیں، کیا اس میں کوئی شک ہے کہ ایوب سے اب تک ہم لوگ مشرف بضیاء ہوتے رہے؟ کیا بات ہے، کوئی شک ہے کہ ایوب سے پھر ہونے کو بھی مضمون ہونا چاہیے۔ ہاں ایک غزل تھی، مرد ہونی چاہیے، خاتون معاف کرنا، مرد ہونی چاہیے خاتون ہونا چاہیے، اب گرامر کا یہی قانون ہونا چاہیے، نرسری کا داخلہ بھی سرسری مت جانیے، آپ کے بچے کو افلاطون ہونا چاہیے، آپ کے بچے کو افلاطون ہونا چاہیے۔ اور یہ پاکستان کے حوالے سے ہی ہے، دوستو انگلش ضروری ہے ہمارے واسطے، فیل ہونے کو بھی ایک مضمون ہونا، دوستو انگلش ضروری ہے ہمارے واسطے، فیل ہونے کو بھی ایک مضمون ہونا چاہیے، صرف محنت کیا ہے انور کامیابی کے لیے، کوئی اوپر سے بھی ٹیلی فون ہونا چاہیے، کوئی اوپر سے بھی ٹیلی فون۔ اچھا یہ آدمی کسی چیز پر غور کر سکتا ہے، کسی بھی چیز پر، تو میں ایک دن بند گوبھی پہ غور بند گوبھی پہ غور کرتا ہوں، یہ بھی ایک فعل اضطراری ہے، ایک پردے کے بعد پھر پردہ داری ہی پردہ داری، کیا کہنا، یہی تو دوستو لے دے کے میرا بزنس ہے، یہی تو دوستو لے دے کے میرا، تم ہی کہو کہ میں کیوں اس سے توڑ لوں ناتا، کروں گا کیا جو کرپشن بھی چھوڑ دی میں نے، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا، مجھے تو اور کوئی کام بھی چھوڑ دی، یہ پھر پڑھیے گا سر، ایک ہی دن میں 12 ارب کی کوئی کرپشن کر کے دکھائے، دوسرا ہمسا ہو تو سامنے آئے، ہمسا ہو تو سامنے آئے۔ بہرحال جی ایک غزل کے سنجیدہ غزل ہے، قبض آبار تیرا چہرہ زیبا ہوگا، کیا کہنے، کیا کہنے، قبض آبار تیرا چہرہ زیبا ہوگا، کیا
جب آنکھیں نہ رہیں گی تو اجالا ہوگا، کیا جب آنکھیں نہ رہیں گی تو اجالا ہوگا، مشغلہ یہ ایک صوفیانہ شعر، مشغلہ اس نے عجب سونپ دیا ہے یارو، عمر بھر سوچتے رہیے کہ وہ کیسا ہوگا، عمر بھر سوچتے رہیے کہ وہ کیسا جانے، شکریہ، عمر بھر، ہاں جی، مشغلہ اس نے عجب سونپ دیا ہے یارو، عمر بھر سوچتے رہیے کہ وہ کیسا ہوگا، جانے کس رنگ سے روٹھے گی طبیعت اس کی، جانے کس ڈھنگ سے اب اس کو منانا ہوگا، جانے کس رنگ سے روٹھے گی طبیعت اس کی، جانے کس ڈھنگ سے اب اس کو منانا ہوگا۔ اور یہ شعر شاید آپ نے سن رکھا ہو، یہی انداز دیانت ہے تو کل کا تاجر برف کے باٹ لیے دھوپ میں بیٹھا ہوگا، یہی انداز دیانت ہے تو کل کا تاجر برف کے باٹ لیے دھوپ، دیکھنا حال ذرا ریت کی دیواروں کا، جب چلی تیز ہوا ایک تماشا ہوگا، جب چلی تیز ہوا ایک تماشا ہوگا، آستینوں کی چمک نے ہمیں مارا انبر، آستینوں کی چمک نے ہمیں مارا انبر، ہم تو خنجر کو بھی سمجھے ید بیضا ہوگا، ہم تو خنجر کو بھی سمجھے ید، اور اگر ہے تو سنائیے، نسخہ میں سنا دیتا ہوں، یہ امجد بھائی کی ایک صاحب کی فرمائش میں نے سنی ہے جی، تو وہ شاید اس میں جی جی جی، اچھا ایک منٹ جاؤ، نسخے کی بات، ہمارے ہاں بعض ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں جو ایک ہی مریض کو اتنی دوائیں دے دیتے ہیں جو سال بھر کے لیے، محلے بھر کے مریضوں کے لیے کافی ہوتی ہے، ہاں جی، تو مجھے بھی پالا پڑا ایک ایسے ڈاکٹر سے، تو جناب ملاحظہ کیے، ایک ڈاکٹر سے مشورہ لینے کو میں گیا، ناسازی مزاج کی کچھ ابتدا کے بعد کرنے لگے وہ پھر میرا طبی معائنہ، ایک وقفہ خاموشی صبر آزما کے بعد، ایک وقفہ خاموشی صبر آزما کے بعد، ضربات قلب و نبض کا جب کر چکے شمار، بولے وہ اپنے پیڈ پہ کچھ لکھا کے بعد، ہے آپ کو جو عارضہ وہ عارضی نہیں ہے، آپ کو جو عارضہ وہ عارضی نہیں، سمجھا ہوں میں تفکر بے انتہا کے بعد، اور لکھا ہے ایک نسخہ اکسیر و بے بدل، دربار زدی میں شفا کی دعا کے بعد، لیجئے نماز فجر سے پہلے یہ کیپسول، کھائیں یہ گولیاں بھی نماز عشاء کے بعد، سیرپ کی ایک ڈوز بھی لیجئے نہار میں، پھر ٹیبلٹ یہ کھائیے پہلی غذا کے بعد، لینی ہے آپ کو یہ دوا اس دوا سے قبل، کھانی ہے آپ کو یہ دوا اس دوا کے بعد، اور ان سے خلل پذیر اگر ہو نظام ہضم، پھر مکسچر یہ پیجئے اس ابتلا کے بعد، پھر مکسچر یہ پیجئے، ہاں لازم ہے پھر جناب یہ انجیکشنوں کا کورس، اٹھے نہ ہاتھ آپ کے گھر اس دعا کے بعد، اٹھے نہ ہاتھ آپ کے گھر، پھر چند روز کھائیں یہ ننھی سی ٹیبلٹ، کھجلی اٹھے بدن میں اگر اس دوا کے بعد، کھجلی اٹھے بدن میں اگر اس دوا کے بعد، تجویز کر دیے ہیں وٹامن بھی چند ایک، یہ بھی ضرور کھائیے ان ادویات کے بعد،
جی 6 ماہ تک دبائیں مسلسل یہ لیجئے، کیا کہنے، پھر یاد کیجئے گا حصول شفا کے بعد. پھر یاد ایک وہم تھا کہ دل میں میرے رینگنے لگا ان کے بیان نسخہ صحت فضا کے بعد، ان کے بیان نسخہ صحت فضا. کیمسٹ کی دکان بنے گا شکم میرا، ہاں جی ترسیل ادویات کی اس انتہا کے بعد میں نے کہا کہ آپ مجھے پھر ملیں گے کب؟ روزے جزا سے قبل کے روزے جزا کے بعد. کافی پنجابی ہے. اچھا بنین سنا دیں. ہاں جی چلو بنین لین جاندے ہو، بنین لے کے آؤندے، بنین لین جاندے ہو، بنین لے کے آندے ہو، پاندے ہو تو پہندی نہیں، پایا جاتے لیندی نہیں، لے جاتے دوجی واری پان جوگی رہندی نہیں. بنین میں دیاں گا، پاؤ گے تو پہ جائے، لاؤ گے تو لے جائے، لے جاتے دوجی واری پان جوگی رہ جائے. بنین میری ودیا، بنین میری ٹاپ دی، وڈیاں پوری آوے نکیاں دے ناپ دی. چیز ہوئے اصلی تے منہ پئی بول دی، ਧੁੱਪ ਨਾਲੋਂ ਗੋਰੀ ਲੱਗੇ ਰੱਸੀ ਉੱਤੇ ਡੋਲਦੀ. ਜਿੰਨੇ ਵਰੇ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੰਗੀਆ ਬਣਾ ਲਓ. کیا کہنے، کیا کہنے. بہت شکریہ، بہت 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 شکریہ آپ کا. ایک اگر ایک چیز آخر میں اچھا چلیے ٹھیک. ہاں ہلکی عالمی دن والا سنا. ہاں ایک قطع اخبار میں آیا، روز آتا ہے آج فلاں چیز کا عالمی دن ہے، تو ایک دن آیا آج ہاتھ دھونے کا عالمی دن. پاکستان میں چھپ رہا ہے، مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے جو 5 وقتہ جن پر وضو فرض ہے انہیں بتایا جا رہا ہے ہاتھ دھونے کا عالمی دن ہے. میں نے اس کو ریئیکٹ کیا، ہاں جی میں نے اس پر عمل کیا فوراً، میں نے اس پر عمل کیا فوراً. اتنا ستھرا تھا مشورہ گویا، ہاتھ دھونے کا عالمی دن تھا، اس لیے میں نے منہ نہیں دھویا. آخر میں ایک اس لیے میں نے منہ نہیں. ایک آج کل عام جملہ ہے کہ 2 آدمی جدا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں آپ اپنا خیال رکھیے گا. ہے جی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑی خود غرضی ہے کہ بس آپ اپنا ہی خیال رکھیں. جی جی ہاں جی ایک نصیحت کی بات کہتا ہوں، اپنے دل میں یہ ڈال رکھیے گا، سارے اپنا خیال رکھتے ہیں، دوسروں کا خیال رکھیے گا. جی ہمارے حضور کا فرمان ہے خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے اور جو دوسروں کا خیال رکھے. بہت شکریہ جناب انور، بہت بہت شکریہ انور صاحب. اگر کیونکہ فرمائشیں تو بہت ہیں ہمارے یہاں فیس بک پہ بہت سی چیزیں آئی ہوئی ہیں، آپ سب سے فرمائشیں ہو رہی ہیں لیکن وقت کی قلت ہے. درخواست ہی کی گئی ہے مجھ سے کہ اگر کوئی ماں پہ کوئی خوبصورت سی کوئی چیز سنائی جا سکے. کسی نے ان پہ فرمائش کی ہے، عمران صاحب نے کچھ کہا تھا ماں پہ، تو اگر آپ کچھ 1-2 شعر اگر ماں پہ سنانا چاہیں، کیونکہ بہت زیادہ وقت ہمارے پاس صرف 3-4 منٹ ہے، تو میں چاہوں گا کہ اگر کچھ سنا دیں تو. جی 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 ہاں جی شروع میں کہی تھی میں نے بڑے. خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے، خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے، خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے، خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے. اگر چھین لے یہ، اگر چھیننا ہے جہاں چھین لے وہ، اگر چھیننا ہے
جہاں چھین لے وہ زمیں چھین لے آسماں چھین لے وہ میرے سر کی بس ایک یہ چھت نہ چھینے خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے اگر خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے اگر ماں کا سر پر نہیں ہاتھ ہوگا تو پھر کون ہے جو میرے ساتھ ہوگا اگر ماں کا سر پر نہیں ہاتھ ہوگا تو پھر کون ہے جو میرے ساتھ ہوگا کہاں منہ چھپا کر کے رویا کروں گا تو پھر کس کی گودی میں سویا کروں گا میرے سامنے ماں کی جان چھین کر کے میرے سامنے ماں کی جان چھین کر کے میری خوشنما داستاں چھین کر کے میرا جوش اور میری ہمت نہ چھینے خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے خدا مجھ سے بہت شکریہ میں دل کی گہرائیوں سے انور مسعود صاحب کا امجد اسلام امجد صاحب کا عمران پرتاپ گڑھی صاحب کا رحمان فارس صاحب کا تو شکریہ ادا کرتا ہی ہوں کیونکہ یہ ہمارے مہمان ہندوستان و پاکستان سے تشریف لائے ہیں بہت خوبصورت محفلیں یہاں سجا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی میں دردانہ انصاری صاحبہ کا ہمارے عقیل دانش صاحب کا جاوید صدیقی صاحب کا ان کی اہلیہ کا سعید کانپوری صاحب کا راجہ صاحب کا عابد علی بیگ صاحب کا اور نوید احمد صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس محفل کو اتنا خوبصورت بنایا ان اشعار کو بھرپور داد ملی اور بہت خوبصورت محفل آج کی تھی آپ سب کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ دوستو اس قسم کی محافل ہم سجاتے رہتے ہیں بزم سخن کا یہ ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے کہ جب کوئی بھی مہمان تشریف لاتا ہے ہندوستان پاکستان سے تو ہم کسی نہ کسی قسم کی محفل یہاں ضرور سجاتے ہیں ہماری اپنی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک جزیرے میں رہ رہے ہیں جہاں اردو بولنے کے لیے بہت دشواریاں ہیں لیکن ہم اپنا کام کر رہے ہیں اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں اپنا بہت خیال رکھیے گا اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ